اسلام ایک زندہ مذہب ہے۔ اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بھی رب تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ اپنے منہ کے پھونک سے اللہ کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو ہونے نہیں دے گا، وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ دوسری آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو، نور کس کو کہا گیا ہے؟ اسلام بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے اور حضور کی ذات بھی نور ہے، اور اس نور کو رب تبارک و تعالیٰ صبح قیامت تک قائم رکھے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو اگرچہ یہ بات اچھی نہ لگتی ہو، کسی کو اچھی لگے نہ لگے، لیکن رب تعالیٰ اس کو زندہ رکھے گا۔ پوری ہسٹری اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اسلام پر کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ پورے صفحے ہستی سے اسلام ختم ہو گیا ہو، پورا کا پورا مٹ گیا ہو اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو زندہ کیا گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہاں، کربلا ضرور ہوا ہے، بدر و حنین بھی ہوئے ہیں، احد و خندق بھی ہوئے ہیں، چنگیز اور تتاریوں نے قتل عام بھی کیا ہے، تاریخ میں خون بہت کیا گیا ہے، لیکن کبھی ایسی چیز نہیں بتا سکتے کہ پورا کا پورا اسلام دھرتی سے مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ امپاسبل ہے، ہوگا بھی نہیں اور اب بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر آپ سب کو ڈر کر جینے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ نے قرآن میں یہ وعدہ فرمایا کہ صبح قیامت تک اس کو روشن رکھے گا تو نہیں مرو گے میرے عزیز۔ اکا دکا جو قربانیاں ہوں گی وہ کربلا والوں کے صدقے قبول کر لی جائیں گے۔ قربانیاں جو ہوں گی، جو آج پیش کی جا رہی ہیں، لیکن اسلام تھا اور اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ اس کی حقانیت کی بنیاد پر یہ زندہ رہے گا، مسلمانوں کی ٹوپیوں سے نہیں۔ تمہارے چلت پھرت کی وجہ سے اسلام زندہ رہے گا ایسی گارنٹی نہیں ہے۔ اسلام حق مذہب ہے، وہ اپنی حقانیت کی بنیاد پر زندہ رہے گا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی حقانیت کی بنیاد پر وہ زندہ رہے گا۔ یہ تو ہمارا اور تمہارا امتحان ہے کہ ہم اس پر کتنے عمل کرتے ہیں، ہم اس پر کتنے کاربند رہتے ہیں، ہم اس پر کتنا یقین کرتے ہیں۔ آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں، کیا اسلام کے لیے جتنے سیریس ہو آپ، جتنی محبت کرتے ہو، دل و جان سے چاہتے ہو، تو کیا اسلام کے لیے آپ حقیقت میں سیریس ہو، حقیقت میں محبت کرتے ہو؟ اگر حقیقت میں محبت کرتے ہو تو کیا اسلام کو اپنے گھر میں بھی پسند کرتے ہو؟ آپ تو بولیں گے کہ ہاں اسلام کو میں گھر میں پسند کرتا ہوں۔ اپنی ذات پہ اسلام کو پسند کرتے ہو؟ سب سے بڑی بات ہے، یہ ذمہ داری کی بات ہے کہ جس چیز سے آپ محبت کرتے ہو وہ چیز آپ کے گھر میں ہونا چاہیے۔ تو آپ ایک نظر جا کر دیکھیں کہ میرے گھر میں اسلام نظر آتا ہے یا نہیں، میری عورت پر، میری بچیوں پر، میری بہنوں پر اسلام دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ سڑکوں پر اسلام زندہ باد کے نعرے لگانا اور گھروں سے اسلام کو دور کرنا یہ ناانصافی ہے۔ یہ ہم اسلام کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اسلام پسند ہے تو اپنے گھر میں بھی پسند ہو، اپنے چہرے پر بھی پسند ہو، اپنے لباس میں بھی پسند ہو، لیکن جو دگلی پالیسی آپ اس کو عمل کر رہے ہو کہ زبان سے اسلام کے پسند ہونے کا نعرہ لگاتے ہو اور جب عمل کے میدان میں آئیں تو کسی اور کے عمل پر چل پڑتے ہو۔ ایک بات یاد رکھنا اے نوجوانوں، بہت ساری آج ایسی حرکتیں میں دیکھتا ہوں، ٹرینڈ بنتا جاتا ہے، کسی سیلیبریٹی کو دیکھنا اور اس کے فین ہو جانا، دنیاوی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے نہیں۔ اور نوجوانوں نے نقشے سب بدل ڈالے، کپڑے بھی پھاڑ کر پہننے لگ گئے، کانوں میں بالی، نتھ آنی باقی ہے اور چوڑیاں پہننا بھی باقی ہے۔ لیکن تقریباً جو کوئی
پردے سیمی میں تمہیں دکھائے گا، یعنی ٹیلی ویژن پر کوئی بہت زیادہ مجرے کر کے دکھائے گا، وہ تمہارا آئیڈیل بن جاتا ہے، اس کی حرکتوں پر عمل کرنے لگ جاتے ہو۔ میں فلاں ایکٹر کا فین ہوں، کوئی لڑکی کہتی ہے فلاں ایکٹریس کی فین ہے، اور سب کچھ وہی چاہیے، کپڑے بھی وہی، کردار بھی وہی، ناک نقشہ بھی وہی، ساری چیزیں۔ ایک بات یاد رکھنا، جس کے اخلاق پر تم عمل کر کے دنیا میں فیشنیبل کہلانا چاہ رہے ہو، وہ تمہیں کبھی دیکھنے نہیں آتا، کبھی نہیں دیکھنے آتا۔ تم چاہے یہاں سے چیختے رہو، چلاتے رہو میں تمہارا فین ہوں، اس کو پتا بھی چلتا ہے نہیں پتا کیا معلوم، خامخواہ کسی کے پیچھے بھاگے بھاگے پھر رہے ہو، وہ کبھی نہیں دیکھتا کہ میری طرح کپڑا پہن رہا ہے، میری طرح چہرہ بنا رہا ہے، میری طرح بال کا سٹائل رکھتا ہے، کبھی نہیں دیکھتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، تاجدار مدینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر جو عمل کرتا ہے، قسم خدا کی دنیا کی کسی بھی کونے میں رہو، آمینہ کے لال تمہیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بات اتنی پیاری ہے، جس کو دکھانے کے لیے تمہیں کرنا چاہیے وہ دیکھ نہیں رہا دنیا والا، لیکن رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر ایک سنت پر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ آقا اپنی قبر سے دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ تمہارے اعمال ان کے پاس ہر جمعرات پیش کیے جاتے ہیں، ہر جمعرات کو امت کے اعمال حضور کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے ہر امتی کو اس کے باپ کے نام سے پہچانتا ہوں، ہر امتی کو اس کے باپ کے نام سے پہچانتا ہوں۔ اب آپ سوچو، کل جمعرات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر فرشتے ہمارے ہفتے بھر کے اعمال لے کر جا رہے ہوں، اور ساری خبریں وہاں پر پہنچتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اچھے اعمال میرے پاس آئیں تو میں خوش ہو جاتا ہوں، اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، اور برے اعمال مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں تو غم ہوتا ہے اور میں استغفار کرتا ہوں۔ کتنے زمانے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پہنچاتے رہو گے؟ کب تک؟ اسی لیے میرے عزیزو، آج کے دور میں خاص طور پر ایسے جو حالات آتے ہیں، عید، بقرعید، میلاد یا جو بھی اوکیشنز آتے ہیں، اس میں تمہاری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، تمہارے اخلاق و کردار پر پوری دنیا نظر رکھتی ہے، ہر ایک دیکھنا چاہتی ہے، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو تم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ترجمان ہو، تمہارے اخلاق دیکھ کر لوگ حضور کو پڑھنے کی کوشش کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے آپ ذریعہ ہو۔ آپ کے چلنے پھرنے کے انداز، آپ کے لوگوں سے بات کرنے کے انداز، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے دنیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا چاہتی ہے کہ ان کے غلاموں میں 1400 سال کے بعد یہ جب اخلاق ہے تو اس نبی کے اخلاق کا حال کیا ہو؟ تو تمہاری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے زبان کو پاک کرنا، لوگوں سے ملاقات کے انداز کو بدلنا۔ عزیزان گرامی وقار، نوجوانوں پر آج بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک پروپیگنڈا جو پھیلایا گیا، مسلمان سخت ہوتا ہے، مسلمان خونی ہوتا ہے، قاتل ہوتا ہے، آتنکی ہوتا ہے، یا پھر لوٹ مار چوری، ہر طرح کی چیزیں اس کے اوپر تھوپ دی گئی۔ یورپ کی دنیا میں بھی یہ بہت پھیلایا گیا ہے تاکہ ڈر کے مارے کوئی اسلام کو پڑھنا بھی نہ چاہے۔ تقریباً آج سے 13-14 سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا اس سے بھی زیادہ پہلے، افغانستان میں جب حالات بہت خراب تھے، وہاں پر نیٹو کی ساری فوجیں اتری ہوئی تھیں، ایک بڑی جنگ چل رہی تھی۔ اس وقت امریکہ کی رہنے والی ایک نیوز رپورٹر، لیڈی ہے، عورت ہے، وہ حالات کا معائنہ کرنے کے لیے افغان آئی تھی۔ وہ کہتی ہے کئی دنوں تک میں الگ الگ علاقوں میں جا کر کے رپورٹنگ کرتی تھی اور واپس شام میں اپنی جگہ پر آ جاتی، اپنی قیام گاہ پر آ جاتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک علاقے میں پہنچی اور وہاں سے تنہا آ رہی تھی، تو جو فوجی تھے کچھ جو وہاں تعینات تھے، مہینوں سے وہ
جنگ کے میدان میں اترے ہوئے فوجی، لیکن اس علاقے کے فوجی نہیں، نیٹو کے فوجی، جس میں تقریباً 45 کنٹریز کے فوجی تھے، یورپ کے، سب کے. ان فوجیوں میں سے 2 فوجیوں نے اس کو پکڑ لیا، اس